کچھ لوگوں نے ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا، لیکن اہل سنت کی اکثریت اس طرف ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی آج تک فریق مخالف نے، کسی ایک فریق نے اپنے مخالف فریق پر یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ جو ایمان کے قائل نہیں تو جو ایمان مانتے ہیں انہوں نے یہ فتویٰ لگایا ہو کہ جو ایمان نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، دین اسلام سے نکل جائے گا، یا وہ بندہ مومن ہی نہیں۔ ایسا حکم آج تک کسی صدی نے فریق مخالف کے اوپر نہیں لگایا۔ لیکن چند دنوں سے کچھ جاہل قسم کے پیر جو علمی طور پہ بالکل یتیم ہے، علم کا دور دور سے ان کا علم سے واسطہ ہی نہیں، صرف اپنے مریدوں کے یعنی بابا پہ انہوں نے اپنی پیٹھ چمکائی ہوئی ہے۔ کسی اہل سنت کے امام کو، مفسر کو، محدث کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں۔ آج وہ اپنی محافل میں ببانگے دوہر یہ کہہ رہے ہیں جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتا، پھر عوام سے کہلواتے ہیں بتاؤ وہ کون ہے؟ آگے سے لوگ کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مومن ہی نہیں، وہ کافر ہے، وہ مومن ہی نہیں۔ اس انداز میں آج کچھ جاہل پیر یہ عوام الناس کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اب دیکھو ان کا یہ فتویٰ، جو ایمان ابی طالب کو نہ مانے وہ بندہ کافر ہے، تو یہ فتویٰ کہاں کہاں لگتا ہے؟ یہ فتویٰ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری پہ بھی لگتا ہے کہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ابو طالب کے ایمان کو ثابت نہیں کیا۔ یہ فتویٰ حضور سیدی غوث اعظم پہ بھی لگتا ہے کہ وہ ایمان کے قائل نہیں۔ یہ فتویٰ فقہ کے چاروں اماموں پہ بھی لگتا ہے۔ یہ فتویٰ خواجہ باقی باللہ پہ بھی لگتا ہے۔ یہ فتویٰ خود حضرت علی پہ بھی لگتا ہے کہ حضرت علی خود اس بات کے قائل نہیں کہ ابو طالب جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ کہہ دینا کہ جو اسلام ان کے ایمان کو نہیں مانتا معاذ اللہ وہ مومن نہیں، تو یہ کتنی بڑی جسارت ہے اور کتنی بڑی جہالت ہے۔ اہل سنت سے دور دور تک ان لوگوں کا یعنی اس موقف سے واسطہ ہی نہیں، جنہوں نے نہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پڑھا، نام کے ساتھ لقب تو لگوائیں شمشیر اعلیٰ حضرت، اور پتہ ہی نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کا اس بارے میں موقف کیا ہے۔ نام تو کہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کے پاسباں ہیں، اور فتویٰ کفر کا لگا دیں ان پہ۔ کہیں تو یہ کہ ہم فلاں سید ہیں تو فلاں سید ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کا پتہ ہی نہ ہو، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کے عقیدے اور نظریے کا پتہ ہی نہ ہو۔ ہم نے آج تک اس سے پہلے کبھی اس مسئلے پہ بات نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اگرچہ ان کا ایمان جو ہے وہ ثابت نہیں کیا، لیکن پھر لکھا اس پہ مناظرے نہ کیے جائیں۔ اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، میرے نبی کو غم بڑا تھا اس بات کا کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا، اس پہ مناظرے نہ کرو۔ لیکن آج پوری اہل سنت کی طریق پر کوئی کفر کا فتویٰ لگا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ اہل سنت کے ائمہ، محدثین، مفسرین، اولیاء صالحین کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم وہ نہیں کہ جو ایران کی ایڑ پہ پلتے ہوں، ہم وہ ہیں جو مدینہ شریف کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ آج چیلنج ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو اہل سنت کا پیر کہیں، انہیں چیلنج ہے کہ اپنی محافل میں اعلیٰ حضرت کا نظریہ اس بارے میں پیش کرو، امام ابی طالب کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کا نظریہ پیش کرو، حضور سیدی غوث اعظم کا نظریہ پیش کرو، خود حضرت علی کا پیش کرو، اور پھر ان پہ کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ تمہیں جوتے نہ پڑے تو پھر کہنا تم نے عوام کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ایرانی ٹکڑوں پہ پل کے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کن بڑی بڑی شخصیات پر اور اہل سنت کے کن بزرگوں اور ائمہ محدثین پر ہم کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ ہم نے آج تک اس موضوع کو بیان نہیں کیا، لیکن جب تم ہمارے اسلاف کے خلاف بھونکو گے تو پھر ہم تمہارے
تم ہرگز اہل سنت کے مشن پہ نہیں، تم ابو ایمان ابی طالب کی آڑ میں تم ایرانی نظریات کو اہل سنت کے اندر رائج کرنا چاہتے ہو، ہم یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، ہم ہر لحاظ سے بتائیں گے شروع سے لے کے آج تک اہل حق کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے۔ لہذا ہمیں وہ سائن چشتی کی کتابیں دکھا کر کہ جو ہمارے نزدیک بھی سنی نہیں، ہم اسے تفصیلی مانتے ہیں، اس کی کتابیں ہمیں دکھا کر یہ کہو کہ یہ اہل سنت، دیکھو اہل سنت کا یہ نظریہ ہے۔ یہ تو چند لوگ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جیسے یا دیگر، ان کا صرف یہ امام ابی طالب کے خلاف موقف ہے، بقیہ دیکھو سائن چشتی یہ کہتا ہے، تو ہمیں سائن چشتی نہ دکھاؤ، ہمیں اعلیٰ حضرت دکھاؤ، ہمیں دادا علی حجویری دکھاؤ، ہمیں غوث اعظم دکھاؤ، ہمیں فقہ کے چاروں امام دکھاؤ، ہم پھر مانیں گے، پھر پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔